بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام۔ ماقبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کس طرح سے حق کا اعلان کیا اور اعلانیہ طور پر تبلیغ کی سعی اور کوشش کرتے رہے، اس کے بعد دار ارقم کو اسلام کی پہلی درسگاہ بنایا، یہاں تک کا ذکر ہو چکا ہے۔ پھر قریش نے کیسے مخالفت کی اور مسلمانوں کو کیسی ایذا پہنچائی، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والوں میں کچھ لوگ غلام تھے اور کچھ ایسے تھے جو اپنے قبیلے کا زور اور رشتہ داروں کی جماعت نہ رکھنے کے سبب بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے جسمانی تکلیفیں شروع کی گئی۔ جو لوگ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو عام لوگوں کا ایذا پہنچانا اس لیے اندیشہ ناک تھا کہ کہیں ان کے قبیلے والے حمایت پر اٹھ کھڑے ہوں، ان کے رشتہ داروں کو آمادہ کیا گیا کہ وہ خود اپنے مسلمان ہو جانے والے رشتہ دار کو سزا و ایذا دے کر مرتد بنائیں۔ مسلمانوں کا مذاق اور تمسخر اڑانے اور ان کو برا کہنے کے لیے عام طور پر تیاری کی گئی کہ دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے کی جرأت و ہمت نہ رہے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی، ادھر قریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت پر کمر باندھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو امیہ بن خلف نے ان کو قسم قسم کی تکلیفیں دینی شروع کی۔ گرم لیت پر لٹا کر سینے کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا، کوڑوں سے پیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے سپرد کیا جاتا۔ وہ شہر مکہ کی گلی کوچوں میں اور شہر کے باہر پہاڑوں میں لیے پھرتے اور مارتے پیٹتے تھے۔ ان تمام تکالیف اور ایذا رسانیوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ برداشت کرتے اور احد احد کا نعرہ لگاتے جاتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد یاسر اور اپنی والدہ سمیہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل ان کو گونا گو عذاب پہنچاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم ابو جہل نے نہایت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا کر دیا۔ غرض بہت سے غلام اور لونڈیاں تھیں جن کو ایسی ایسی سخت و شدید سزائیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، مگر اسلام ایسے زبردست طاقت کا نام ہے کہ سنگ دل کسی کو بھی مرتد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے بنو امیہ کے ایک امیر اور اہل ثروت آدمی تھے۔ مسلمان ہو جانے کے سبب ان کے چچا ان کو رسیوں سے باندھ کر خوب مارتے اور قسم قسم کی جسمانی ایذائیں پہنچائیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش نے قرآن پڑھتے ہوئے سن کر اس قدر مارا کہ مارتے مارتے بے ہوش کر کے زمین پر ڈال دیا۔ قریب تھا کہ وہ ان کو جان سے مار ڈالتے، مگر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے
قریش کو یہ کہہ کر روکا کہ اس قبیلے کا نام بنو غفار ہیں اور یہ شخص قبیلے بنو غفار میں سے ہیں، تمہارے تجارتی قافلوں کے راستے وہیں سے ہو گزرتے ہیں، وہ تمہارا ناک میں دم کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح کعبے کے صحن میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ایک مرتبہ خوب دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر ان کو ان انگاروں پر چت لٹا دیا اور ایک شخص ان کے سینے پر بیٹھ گیا کہ کروٹ نہ بدلے۔ ان کی کمر کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ کو رضی اللہ عنہم گائے یا اونٹ کے کچے چمڑے میں لپٹ کر اور باندھ کر ڈال دیتے، بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگ اور اس کے انگاروں پر ڈال دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف تکالیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس قدر کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو آپ دوڑے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے بچایا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا: اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لپٹ پڑے اور خوب زد و کوب کیا۔ ایک مرتبہ کعبے کے صحن میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے پیش آنا چاہا۔ حضرت حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرار کے ہجوم اور شرارت سے بچانا چاہا۔ کفار نے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں شہید کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی جرأت ان کو نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گزرنے والے ہوتے کانٹے بچھا دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، قریش بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ فلاں مقام پر اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو اٹھا کر لائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ اوجھری اٹھا کے لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں منہمک تھے، اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے تھے، تو توجہ اللہ کی وجہ سے اس بات کی ان کو خبر نہ ہوئی، مگر کفار ہنسی کے مارے ٹوٹے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے، مگر کفار کا ہجوم دیکھ کر ان کو کچھ جرأت نہ ہوئی۔ اتفاقاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بچی تھی آ گئی اور انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کی پشت پر سے اس اوجری کو ہٹایا اور کفار کو بھی برا بھلا کہا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پتھر مارے جاتے تھے، گندگی وغیرہ بھی آپ کے گھر پر پھینکی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد مناف، یہ اچھا ہمسائیگی کا حق ادا کر رہے ہو۔ کبھی مجنون کا خطاب دیتے، غرض کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ کے پکارنا، یعنی جادوگر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا۔ کبھی تکلیف پہنچانے اور آپ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے عزم و استقلال اور ہمت و جرت کے ساتھ اپنے کام میں مسرور اور مشغول رہیں۔ جب قریش کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ ہماری کوششوں سے کوئی حسب منشا نتیجہ پیدا نہیں ہوا، تو انہوں نے مجبوراً دوسرا پہلو اختیار کیا۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ انہوں نے باہمی مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے عتبہ بن ربیعہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا، آپ کی طرف بھیجا، اور کیا کہا اس کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ یہ